قسطنطنیہ کو فتح کرنے سے 10 سال قبل سلطان محمد کے والد سلطان مراد دوم نے اس تاریخی شہر کی مضبوط دیواروں کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے، وہ سرزمین جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی۔ سلطان محمد فاتح کے والد نے اس سے کہا تھا کہ ان دیواروں کو دیکھو جو ہر اس فوج کے راستے کی رکاوٹ بنی ہیں جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مجھے بھی روکا ہے۔ سلطان محمد دوئم نے، جو اس وقت بچہ تھا، اپنے والد کی باتیں سن کر کہا کہ ہم ان دیواروں کو گرا کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کے والد نے جواب دیا، ابھی اتنا طاقتور ہتھیار نہیں بنا جو ان کو گرا سکے۔ تو شہزادے محمد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ والد محترم، میں ان دیواروں کو گراؤں گا، اور جب میں سلطان بنوں گا تو قسطنطنیہ کو میں فتح کروں گا۔ پھر خدا نے محمد کو سلطان بنایا اور اس نے اپنی تمام تر توانائیاں قسطنطنیہ کو فتح کرنے پر صرف کر دیں۔ قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو توڑنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے اس وقت جدید ترین اور طاقتور ترین توپ بنانے کی کوشش کی۔ ہنگری کا ایک کاریگر جس کا نام اوربان تھا، وہ قسطنطنیہ کے بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک طاقتور توپ بنانے کی اہلیت رکھتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں 10,000 دکت کرنسی لوں گا۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ کے پاس نہ تو اتنی رقم تھی اور نہ اسے توپیں بنانے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کے اندر محفوظ تھا اور کوئی بھی حملہ آور اسے شکست نہیں دے سکتا تھا۔ ہنگری کا وہی کاریگر جو توپ بنانے کا ماہر تھا، جس کا نام اوربان تھا، وہ سلطان محمد دوئم کے دربار میں پیش ہوا اور ایک توپ کا ڈیزائن پیش کیا جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے گولے تاریخی شہر قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرا دیں گے۔ اس نے کہا یہ توپ 8 میٹر لمبی ہوگی، جبکہ اس کی قیمت 10,000 دکت ہوگی۔ سلطان محمد دوئم نے اس کاریگر کو جواب دیا، اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دیں تو میں تمہیں 4 گنا قیمت دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ توپ 3 ماہ میں تیار ہونی چاہیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہنگری کا یہ کاریگر اوربان انتہا درجے کا ماہر کاریگر تھا۔ اوربان نے اس طاقتور توپ کو تیار کرنا شروع کیا اور جلد ہی یہ بمبارڈ کہلانے والی توپ تیار ہو گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا اور یہ توپ وہاں نصب کر دی۔ یہ توپ صرف 7 بار فائر کر سکتی تھی اور مئی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنا پڑی، لیکن اس کی بھاری گولوں نے محصور شہر کی دیواروں کو اتنا نقصان پہنچایا کہ عیسائیوں کو شکست سامنے نظر آ رہی تھی۔ کئی ہفتوں تک شہر محصور رہا اور ہر طرف سے زمینی اور بحری حملے ہوتے رہے، لیکن قسطنطنیہ کی دیواریں انتہائی مضبوط تھیں۔ لیکن اس کی دیواریں سلطان محمد فاتح کے عزائم سے زیادہ مضبوط نہیں تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے جس دن قسطنطنیہ کو فتح کیا، اس سے 1 رات قبل کے حالات آپ کو بتاتے ہیں۔ رات کا 1:30 بجا ہے۔ دنیا کی ایک قدیم اور عظیم شہر کی فصیلوں اور گنبدوں پر 19ویں قمری تاریخ کا زرد چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑ رہا ہے، جیسے اسے کسی شدید خطرے کا اندیشہ ہے۔ اس زوال آمادہ چاند کی ملگجی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی فصیلوں کے باہر فوجوں کے پرے منظم مستقل مزاجی سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان کے دل میں احساس ہے کہ وہ تاریخ کے فیصلہ کو موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ شہر قسطنطنیہ، جس کا موجودہ نام استنبول ہے، وہ فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کے لیے تیار ہے۔ قسطنطنیہ کی دیواریں بھاری بھرکم توپوں کے گولوں کے نشانہ بن کر جگہ جگہ سے کمزور ہو چکی ہیں۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری کی اور فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تو اس کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلی مورچوں میں پہنچ چکا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ حتمی یلغار فصیل کے میسیٹیکون کہلانے والے وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا ایک بڑا حصہ پاٹ دیا گیا ہے۔ سر پر بھاری پگڑی پہنے اور طلائی خلت میں ملبوس سلطان محمد فاتح اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کرتا ہے، میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو،
اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنگی نعرے بجتے ہیں اور رات کی خاموشی کو شور پاش پاش کر دیتا ہے۔ لیکن اس کان پھاڑ دینے والے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیتے ہیں، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا ہے۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سمندر سے بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں کو کھول دیا گیا ہے، جو فصیل شہر پر آگ برسا رہے ہیں۔ گھمسان کا رن پڑا، ترک اور عیسائی فوج بڑی جاں فشانی سے لڑ رہے ہیں۔ عیسائی اپنے قدیم اختلافات کو بھلا کر حاجیہ صوفیہ کلیسا میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ دفاعی فوج نے جاں فشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ آور بڑی بے جگری سے لڑے اور ایسے حملہ کرتے ہیں جیسے بے جگر شیر۔ ان کے نعروں اور طبلوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ 29 مئی بروز جمعرات 1453 کو روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے ہیں اور ان کا سپہ سالار جیوانی جسٹینیانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا ہے۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرکو پورتا دروازے کے اوپر نصب بازنطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے اور صدیوں تک مسلمانوں کا خوابوں کا شہر رہنے والا قسطنطنیہ اب مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ سلطان محمد فاتح سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائدین کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچتے ہیں۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترتے ہیں اور گلی سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر اپنی پگڑی پر ڈالتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی۔ ایک طرف 27 قبل از مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب مسلمانوں کی عثمانی سلطنت نے اپنا نقطہ عروج چھو لیا۔ وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتے رہے۔ 1453 وہ سال ہے جسے قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے سامنے کوئی شہر ٹک نہ پائے گا اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کا تحفظ نہ کر پائیں گی۔ 29 مئی کی صبح جو شہر نظر آیا یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے۔ طویل قحط کے بعد بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ کر دیہات کی شکل میں اختیار کر گئے تھے۔ کہا جاتا ہے نوجوان سلطان نے شہر کی حالت زار دیکھ کر شیخ سعدی کا شعر پڑھا، جس کا اردو ترجمہ ہے: الو افراسیاب کے میناروں پر نوبت بجائے جاتا ہے، کیسر کے محل پر مکڑی نے جالے بنا لیے ہیں۔ قسطنطنیہ کی اس حالت کو دیکھ کر سلطان محمد فاتح نے پوری سلطنت میں نعرے بجوائے کہ جو کوئی قسطنطنیہ میں آ کر آباد ہوگا اسے باغات دیے جائیں گے اور زمینیں بھی، اور پوری سلطنت میں ماہر کاریگروں کو وہاں لا لا کر آباد کیا گیا اور شہر کی رونقیں بحال کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے پوری طاقت لگا دی، اور یوں قسطنطنیہ آج کا جدید استنبول ترک مسلمانوں کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔